يفنى الكل ويبقى ليس الباقي إلا من كان دعاه حياه ذاك حميد عقباه من كان لربي دنياه عاش سعيدا أخراه من كنت إلهي مولاه كل الناس تولاه الله 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 ما لي. تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، زیادہ کچھ تو وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں کچھ زیادہ کہہ سکوں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم جس کی توفیق سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ چند نصیحتی کلمات آپ سب بہنوں اور بیٹیوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنی اور ساری کائنات کے آقا مولا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بہنوں اور پیاری بیٹیوں، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم، اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنے دین اور اس دین کی خدمت کے لیے چنا۔ یہ اس کا بڑا احسان عظیم ہے۔ لیکن اب دین کے راستے میں بہت سارے ایسے معاملات بھی آ رہے ہیں کہ جو دین کے نام پر کچھ لوگ گمراہی کا کاروبار پھیلا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور قرآن مجید میں ان کے تعلق سے مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی توفیق دی کہ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے اس مہینے کو ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس مبارک المقدس مہینے میں حضور کے میلاد پاک کے تعلق سے خوشیاں منا سکیں۔ دنیا میں یوں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، کیونکہ اسی ذات پر مدار ایمان ہے، اور جس نے اس ذات کو مان لیا گویا اس نے اپنے لیے دنیا اور عقبہ میں کامیابی کا راستہ چن لیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ربانی ہوا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ اپنے ہر معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اس معاملے میں آپ جو فیصلہ فرما دیں، جو حکم فرما دیں، اس حکم کو جی جان سے مان لیں اور اس میں کوئی حرج یا کوئی بوجھ محسوس نہ کریں۔ مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے ایسا مان لے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ عزیز بہنوں اور پیاری بیٹیوں، اس آیہ مبارکہ میں ہمارے لیے بے شمار نصیحت آموز کلمات ہیں کہ جب تک نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں حاکم تسلیم نہیں کر لیا جائے تب تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور
جب آپ کی ذات کو مان لیں تو وہ ماننے کا سلسلہ بھی کس انداز میں، کس طریق پر ہونا چاہیے، اس کا سسٹمیٹک کانسٹیٹیوشن کیا ہونا چاہیے کہ جب ان کے فیصلے کو مان لیں تو دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ملتی ہے، سورۃ الاخلاص میں، جب حکم ہوا قل هو اللہ احد کہ حبیب آپ فرما دیں۔ قل کا معنی ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کس سے کہہ دوں؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے فرما دے۔ عرض ہوتا ہے کہ مولا یہ بندے تیرے ہیں اور تو خالق و مالک ہے، تو خود ہی کیوں نہیں کہہ دیتا؟ تو خود بھی اگر چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ انا اللہ احد کہ میں خدا ایک ہوں، لیکن نہیں، فرمایا یوں گیا کہ آپ کہہ دیں۔ کیا مطلب ہے؟ معنی بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن میں اپنے ہر بندے سے کلام نہیں کرتا۔ یہ میری شایان شان نہیں ہے۔ کیوں؟ میں تو جس سے کلام کر لیتا ہوں وہ نبی ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر ہو جاتا ہے۔ ہر بندے سے میں کلام نہیں کرتا۔ مجھے جب بھی کسی بندے تک کوئی خبر، کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو میں اپنے پیغمبر کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے وہ خبر دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک کا یہ میسج، یہ خبر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب خدا خدا ہو کر بلا واسطہ نبی کے بندوں سے کلام نہیں کرتا تو بندے بغیر نبی کے وسیلے سے خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو پہلے حضور کی ذات سے تعلق اور حضور کی ذات کو ماننے کا سلسلہ ہے، جو سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کو جب تک حاکم نہیں مانتے، آپ کو جب تک حکم نہیں تسلیم کرتے، فائنل اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے اپنے تمام نزاعات میں، تمام دنیاوی اور اخروی اور دینی معاملات میں، جب تک آپ کو فیصلہ کن شخصیت تسلیم نہیں کرتے، جب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب خواہ وہ اپنے وقت میں کتنے ہی بڑے عابد و زاہد کیوں نہ ہو، لیکن جب تک حضور کی ذات کو نہ مانے، اور مانے بھی کیسے؟ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا کہ پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے پر کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے جی جان سے مان لیں۔ اب ایک لفظ تسلیمہ جو فرمایا گیا قرآن مجید میں، یہ تسلیمہ لفظ دو مقام پر آیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک مقام سورہ نساء کی اس آیت نمبر 65 میں، اور دوسرا مقام قرآن مجید پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جس میں ارشاد ہوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ایک خبر دے دی، ایک میسج دے دیا، اور پھر حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم، تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ لیکن آخر میں اس آیہ کریمہ میں بھی ایک لفظ تسلیمہ بن کر دوبارہ مصدر بن کر آیا۔ تو یہ تسلیمہ کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ جب بات یوں کہی صلو یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والو تم درود پڑھو، علیہ وسلم،
اور تم سلام پڑھو، تو بات دیکھا جائے تو یہاں مکمل ہو جانی چاہیے تھی. یا یوں اگر کہہ دیں عربی گرامر میں صرف و نحو کے اعتبار سے کہ صلو وسلموا علیہ، یعنی درود اور سلام پڑھو، تو بھی بات مکمل ہے. لیکن نہیں، فرمایا صلو، درود پڑھو، علیہ وسلموا، اور سلام پڑھو، اور تسلیمہ ایسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، جیسے پڑھنے کا حق ہے. تو ایک طرف سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں بھی یہ تسلیمہ کا لفظ آیا کہ ایسے درود و سلام پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. چوری چھپے نہیں پڑھو، بخیلی کے ساتھ نہ پڑھو، بلکہ خوشدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پڑھو، آقا کی شان بیان کرتے ہوئے پڑھو، آقا پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے پڑھو، آقا پر سب کچھ قربان کرتے ہوئے پڑھو. اور اسی اعتبار سے سورہ نساء میں فرمایا کہ ان کو حاکم اور حکم مانو، اور ایسا مانو کہ جیسا ماننے کا حق ہے. اب اسی کی ترجمانی سیدی سرکار اعلی حضرت اشیاء امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان اپنے انداز میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. تو مسلمان اگر اس کنڈیشن میں دنیا سے جانے کا خواہش مند ہے کہ ہم یہ جو دولت عظمیٰ ہمیں ملی، ایمان کی دولت جو ہر شے سے بڑی دولت ہے، اگر یہ دولت ہم ساتھ لے کر اس دنیا سے، اس دار فانی سے جائیں، تو شرط ایک ہے، کنڈیشن ایک ہے کہ بس رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مان. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان اسی طریق پر عمل کرتے چلے آئے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. ایک کتاب ہے جس کے بارے میں فرما دیا ہے میرے صحابہ سنو یہ قرآن ہے. صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ قرآن ہے. فرما دیا خدا ایک ہے، کہا ایک ہے. نہ کسی نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ کسی نے خدا کی ذات و صفات کو دیکھا، لیکن مصطفیٰ کے بتانے سے مان لیا اور قیامت تک مانتے چلے. تو پہلے مصطفیٰ کو مان لیں تو یقیناً اس ماننے میں خدا کو ماننا شامل ہے. اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو حاکم نہیں مانتے. اب سوال اگر پیدا ہو کہ اس آیت میں ایمان بالرسالت سے بات شروع ہوئی کہ آپ کو حاکم مان لیں تو یہ ایمان بالرسالت ہے، رسالت پر ایمان ہے، پھر اس میں ایمان باللہ کہا ہے، اللہ پر ایمان کہا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے پیاری بیٹیوں تو اسی آیت میں ایمان باللہ بھی پوشیدہ ہے. جب بات شروع ہوئی آپ کے رب کی قسم، تو بات تو یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ مجھے اپنی قسم، کل کائنات کے رب ہونے کی قسم، یوں بھی کہا جا سکتا تھا، مگر نہیں، فرمایا فلا وربک، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم. یعنی حضور کو مان کر اگر مجھے مانتے ہو تو ماننا قبول کرتا ہوں ورنہ رد کر دیتا ہوں. تو حضور کو مان لیا جائے اور پھر وہ جو منواتے جائیں اسے مانتے جائیں اور وہ جو چھڑواتے جائیں اسے چھوڑتے جائیں، بس یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے اور حضور کی محبت میں جلائے اور حضور کی محبت میں سلائے اور حضور کی محبت میں دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.